نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 سے 30 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی باتوں تک کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تفسیر۔ یہ پھر کافروں سے خطاب ہے، مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا علانیہ، سب اللہ کے علم میں ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔ یہ سر و جہر جاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ تفسیر۔ یعنی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے؟ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللطیف کے معنی ہی باریک بین کے ہیں۔ الذی لطف علمہ بما فی القلوب، فتح القدیر، جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تفسیر۔ ذلولہ کے معنی مطیع و منقاد کے ہیں، جو تمہارے سامنے جھک جائے، سرتابی نہ کرے، یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے، اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا۔ منکب کی جمع ہے جانب، یہاں اس سے مراد اس کے راستے اور اطراف و جوانب ہیں۔ امر اباحت کے لیے ہے، یعنی اس کے راستوں میں چلو، یعنی زمین کی پیداوار سے کھاؤ پیو۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ تفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر یعنی عرش پر جلوہ گر ہے، یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے، حرکت و جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تفسیر۔ جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل ہاتھیوں والے ابرہہ اور اس کے لشکر پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا، لیکن اس وقت یہ علم بے فائدہ ہوگا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا یہ اپنے اوپر کھولے ہوئے
اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تفسیر: پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا صفہ اور سمیٹ لینا قبضن ہے، یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ رحمان ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ سوائے اللہ رحمان کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ تفسیر: یہ استفہام تقری و توبیح کے لیے ہے۔ جندن کے معنی ہے لشکر، جتھا، یعنی کوئی لشکر اور جتھا ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا، بلکہ وہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ تفسیر: یعنی اللہ بارش نہ برسائے یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے، جیسا کہ بعض دفعہ وہ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی اس مشیت کے برعکس تمہیں روزی مہیا کر دے؟ یعنی واعظ و نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں اور نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہو؟ تفسیر: منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا، جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو اور اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو۔ ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا، یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا آخرت میں سرخرو رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے، جیسے کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ ہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ تفسیر: یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، جن سے تم سن سکو، دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کو سمجھ سکو۔ 3 قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات، مبصرات اور معقولات کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اتمام حجت بھی ہے اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی، اس لیے آگے فرمایا کہ تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو، یعنی شکراً قلیلاً
یا زمناً قلیلاً یا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود ہے۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تفسیر یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت والے دن سب جمع بھی اسی کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں۔ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تفسیر یہ کافر بطور استہزاء اور قیامت کو مستبعد سمجھتے ہوئے کہتے تھے۔ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ تفسیر اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل انما علمها عند ربی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 187۔ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، یعنی میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں میرا کام انذار ہے غیب کے خبریں بتلانا نہیں، الا یہ کہ جس کی بابت خود اللہ مجھے بتلا دے۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جس سے تم طلب کیا کرتے تھے۔ تفسیر رأوہ میں ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین کے نزدیک عذاب قیامت ہے، یعنی ذلت، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 106۔ تدعون اور تدعون کے ایک ہی معنی ہے، یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہے جسے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے، جیسے سورۃ انفال آیت نمبر 32، سورۃ الصاد آیت نمبر 16 وغیرہ میں ہے۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ تفسیر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو موت دے دیں یا ان پر رحم کریں، لیکن کافروں کے متعلق تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس کے عذاب سے بچنے والے نہیں، لیکن وہ اتنے بدبخت ہیں کہ اپنی فکر تو نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ ان پر عذاب کب آتا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ تفسیر یعنی اس کی وحدانیت پر اسی لیے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کسی اور پر نہیں، ہم اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں، کسی اور کے نہیں جیسے مشرک کرتے ہیں۔ تم ہو یا ہم، اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے۔
تفسیر غوراً کے معنی ہیں خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتلاؤ پھر کون ہے جو تمہیں جاری صاف اور نترا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ الملک کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ دوسری سورت کا افتتاح بہت جلد کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔